جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ نہ رہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت کے لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی، شیر قربان سطوت کے لاکھوں سلام۔ احباب محترم، 15 شوال المکرم سن 3 ہجری کو محبوب خدا کے محبوب چچا امیر طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، بلکہ آپ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل 2 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لفظ بڑا ہم نے اسی لیے استعمال نہیں کیا کہ خود حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے تو ہر صورت آپ ہی ہیں، ہاں اس دنیا میں آپ سے پہلے میں آیا اور عمر میری زیادہ ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے یہ عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معجم الکبیر میں بھی اور مواہب لدنیہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، لیکن خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اللہ ہی کا نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر۔ یہ صاحب مواہب لدنیہ نے بھی لکھا، اور معجم الکبیر کے رائٹر جو تھے علامہ طبرانی، انہوں نے بھی اس کو درج کیا۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، جو آپ کے جو شوق تھے، جس کی طرف آپ کی رغبت ہوتی تھی نا، اس میں 2 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تیر اندازی کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ بڑے ماہر نشانہ باز تھے، ایک یہ، اور شجاعت و بہادری ظاہر اسی بات کی علامت ہے، اور ان کو اس بات میں بھی بڑی رغبت تھی، بڑا شوق تھا، وہ تھا شکار کرنے کا، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ شکار کر کے کوئی شکار مار کے واپس آتے شکار سے، تو ان کا معمول ہوتا کہ وہ کعبہ معظمہ کا پھر طواف کرنے کے لیے کعبہ معظمہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ جو ہے ایک مرتبہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو وہ کعبہ معظمہ کی طرف آپ کا رخ تھا، تو بنو تیم کی ایک لونڈی تھی، اس نے کہا کہ اے امیر حمزہ
آپ اتنے چوڑا سینہ لے کر اور شکار سے آپ واپس آ رہے ہیں، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا، حتیٰ کہ ان کو کتنی اذیت دی، کتنی تکلیف دی۔ تو عرب میں جو ہے یہ جو مزاج ہے نا بدلہ لینے کا، وہ موجود رہتا ہے، اور اسی لیے جزیرہ نما عرب کے اندر ابتدائی طور پر جو جھگڑے جب چھڑ جاتے تھے تو وہ نسل در نسل چل جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی بھی جو بادیات میں یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا، گلف کنٹریز، ٹھیک ہے، جیسے تو ان میں بھی جو بادیات میں رہتے ہیں جنہیں بدو کہتے ہیں، تو ان میں ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی سے جو ہے مطلب ٹکراؤ ہو جائے نا تو وہ نفرتیں دل میں پالتے ہیں، پھر وہ آخر تک یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ جو ایک قبیلے کا ایک جذبہ اور ایک تعصب تھا نا سید الشہداء کے درمیان، کچھ وہ بیدار ہوا تو وہ کعبہ معظمہ میں تو جا ہی رہے تھے، تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے چیلوں چاٹوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو بغیر کسی تردد کے سید الشہداء نے اٹھا کر کمان جو ہے نا اس کے سر پر مارا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ برا برتاؤ کیا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ جس دین کی دعوت دے رہا ہے تو وہ میرا بھی دین ہے، میں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ تو اس کے ارد گرد جو دوسرے کچھ اوباش اور جو طاقتور لوگ اور بدماش بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بھائی اس شیر کو مت چھیڑو، ابھی تو اس نے میرا سر پھاڑا ہے، کہ اگر تم نے اس کو اور چھیڑ دیا نا تو تم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو پھر باقی جو ہے نا وہ بھی چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئے۔ تو یہ یعنی جب بھی شجاعت اور بصالت، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں آداب اپنی جگہ، لیکن سید الشہداء جو ہیں نا وہ حضرت مولا کائنات کے سگے چچا بھی ہیں اور عمر میں ان سے ہر اعتبار سے بڑے تھے۔ تو شجاعت و بہادری میں بھی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو، غزوہ بدر آپ تاریخ پڑھیں، غزوہ بدر میں جو سب سے فرنٹ اور آگے اگر لڑنے والے جہاں آپ کو مولا علی، اب چونکہ ہم ان کے ذکر میں نے اس لیے کیا، میں ایک بات آپ کو بھی بتا دوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو سید الشہداء کا ذکر میں نے اس لیے چھیڑا ہے، ہمارے پلے جو ہے نا عمل ومل تو آپ نہیں، نیک لوگ ہیں، آپ کے پاس شاید عمل ہیں، ٹھیک ہے، آپ باعمل لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے خوش عقیدہ ہے، اہل سنت ہیں، لیکن یاد رکھ لیں عمل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے تو وہ قبول کرے چاہے نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے مقرب بندوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پیار کر لے جائیں نا تو آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے گی اور قیامت کے دن بھی بچ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ میرا پیغام ہے، اس کو آپ پلے باندھ لیں۔ تو سید الشہداء کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے پیار بہت تھا، بہت پیار تھا، اس پیار کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان چچا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آج بھی اور قیامت تک۔ یعنی یہ ظاہری جو اس وقت ریاست سعودی عربیہ کے گورنرز اور اس کے حکمران آتے جاتے اور تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن جب گورنر مدینہ روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے سید الشہداء کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا تو قیامت تک وہ امیر طیبہ بھی ہے اور گورنر مدینہ بھی، ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امیر طیبہ بنایا تو آج بھی اور قیامت تک ان کی عمارت اسی طرح برقرار رہے گی۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا ذکر، چونکہ مولا علی کا ذکر اکثر ہوتا ہے، بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شجاعت، بہادری، ان کی بصالت، اس میں کیا کلام ہے۔ لیکن غزوہ بدر میں جب ظاہر ہے عمر میں تو مولا علی چھوٹے تھے نا، تو جہاں آپ پہلی صف میں مولا علی کو دیکھیں گے نا تو اس سے اگلے قدم پر آپ کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔
غزوہ بدر میں کافروں کے لشکر کا جو علم بردار تھا اس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ. تو وہ جو ہے مقابلے کے لیے میدان میں آیا. جب وہ آیا تو یہ جو عثمان بن ابی طلحہ تھا اس کے سگے بھائی کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا. تو وہ بڑے غصے میں جو ہے نا وہ آگے بڑھا. تو وہ بھی ایک طاقتور آدمی تھا اور ان کے لشکر کا لمبردار بھی تھا. اور چلے ضمن یہ بھی بات بتا دوں, جناب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غزوہ بدر میں غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے. اور شہدائے احد میں جہاں دو مزارات مدینہ طیبہ میں جب آپ مقام احد پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو گرل لگی ہوئی ہوتی ہے تو دو مزار بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. ان میں ایک سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسری جو قبر اور دوسرا جو مزار نظر ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ بھی اسلام کے لشکر کے علم بردار تھے. لیکن سب سے پہلے لشکر کے علمبردار جن کو سب سے پہلے اسلام کے لشکر کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دو مقامات ایسے ہوئے, ایک جو تینکا کا غزوہ تو بعد میں ہوا لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تو اس کا جو ہے نا جھنڈا وہ سید الشہداء امیر حمزہ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد اس میں جنگ نہیں ہوئی. اصل میں جو دوسرا لشکر بھی بھیجا اس میں بھی اتفاق سے جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس میں بھی جو لشکر کے علمبردار تھے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھے. تو یہ جو کافروں کی طرف سے لشکر کا علمبردار تھا عثمان بن ابی طلحہ یہ بڑے غصے میں چونکہ مولا علی شیر خدا نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا تو وہ بڑا تلوار کھینچ کے بڑا زوراور قسم کا آدمی تھا. تو وہ جس نے جیسے ہی جو ہے نا مطلب مولا علی پر وار کیا تو تلوار روکے تو مولا علی کے قدم کچھ ہلے تو سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے. صاحب الاصابہ نے بھی اس کو لکھا اور صاحب وسط الغابہ نے بھی اس کو لکھا. تو سید الشہداء امیر حمزہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے تو مولا علی کو بھی تھاما انہوں نے تو جو ان کی تلوار تھی. اور یہ کمال بھی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے سیدنا امیر حمزہ کو کہ آپ ہمیشہ دو تلواروں سے لڑتے تھے ہمیشہ. اور آپ کی تلوار ابھی آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں جو تلوار ذوالفقار ہے جسے مولا کائنات اٹھایا کرتے تھے وہ دو دھاری اس کے دو رخ ایسے نکلے ہوئے. تو اسی طرح سید الشہداء کی تلوار بھی ایسی دو دھاری تلوار تھی. ایک تلوار کا وزن آج کل کے وزن کے مطابق ویٹ کے مطابق چونکہ ہم کلو گرام سمجھتے ہیں نا آج کل تو اس کلو گرام کو تو 35 کلو کا ایک تلوار ہوتا تھا 35 کلو کا. اور وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھاتے تھے اور سید الشہداء کے شہادت کے بعد کوئی اس تلوار کو اٹھا بھی نہیں سکا. ذوالفقار کو تو پھر بھی مولا حسین نے کربلا میں اٹھایا لیکن سید الشہداء کے تلوار کو آپ کی شہادت کے بعد کوئی اٹھا ہی نہیں سکا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کمال بات کی نا, اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازیاں, ان کے آگے تو بڑا لطف آتا ہے, بڑا سرور ہے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. تو انہوں نے ایسے ہی سنبھالا تو وہ جو تلوار دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اب وہ دو تلوار جو ہے نا اٹھانا تو آپ کو یہ زور کا سمجھ نہیں آئے گا, آج کے جوان کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن جو 50-55 سال کے ہیں جنہوں نے پہلے کی غذائیں کھائی ہوئی ہیں تو ان کو پتا ہے کہ بازو کی طاقت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ 35 کلو کے دو تلوار, جو تلوار بازی کرنے والا ہے نا تو وہ یہ پتنگ بازی کرنے والے کو نہیں پتا چلے گا. تو اب یہ تلوار جو ہے نا تلوار اس میں بڑا زور لگتا ہے. اور میرے جو قصاب بھائی ہے نا جو گوشت بیچتے ہیں میرے بچر بھائی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب کسی ہڈی کو توڑنا ہوتا ہے نا تو ہاں پتا چل جاتا ہے. ابھی قربانی کا یہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو پھر وہ ذرا مطلب صحیح بندے کو بٹھاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہڈی کو توڑ دے, ورنہ وہ تو ہڈیوں کو ایک طرف کر دے تو مطلب اس کو کون توڑے گا, ہٹا اس کو. اب آپ سمجھے
تو اس سے اندازہ لگائیں جب سید الشہداء اپنی تلوار لے کے وہ 35 کلو کی تلوار جب آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور ایک ہاتھ سے مولا علی کو تھاما سنبھالا اور ادھر اور ایک ہی ہاتھ سے عثمان بن ابی طلحہ پر جب سید الشہداء کی تلوار چلی تو یہاں سر سے اب یہ ہڈی ہوتی ہے بڑی مضبوط یہاں سے چلی بس ایک ہی بار انہوں نے کیا پھر اس کے منہ سے یہ چمڑے کو چیرتا ہوا دانتوں کو کاٹتا ہوا سرین تک یعنی کولوں کے درمیان آ کر اس کو ایسے کاٹ کر پھر وہ تلوار رک گئی یعنی اتنا زور ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازی شیر غربان سطوت پہ لاکھوں سلام تو یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح یعنی با کمال شجاعت و بہادری کی جو ہے نا وہ انتہا کر دی تھی یہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے عشرہ مبشرہ یعنی وہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی لیکن سادات کرام میں سیدوں میں اب ہمارے یہاں عرف عام میں سید جو ہے وہ آل رسول کو کہا جاتا ہے یہ جو سید ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سردار بنانے والا اور جو سید ہوتا ہے اس کا معنی ہے جو سردار بنایا گیا جو سید ہیں اس کا مطلب ہے کہ آل رسول یہ جس کو اپنے ساتھ نسبت کر دیں وہ سردار بن جاتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہو گئے اپنے وہ امام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے یعنی جو سیدوں کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے صلحاء کے جو ان کے غلام ہو گئے وہ ہمارے امام ہو گئے تو یہ سید اب وہ کیا کہہ رہا کہا کہ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار اور سید کے معنی ہوتے ہیں غلام لو جی ہم نے تو کبھی کسی عربی لغت میں نہیں پڑھا ہم کہہ رہے بھائی تم لا کے دکھا دو بھائی یہ کون سی لغت کے کتاب میں یہ لکھا ہو کہ سید کا معنی غلام ہوتا ہے یہ کیسی باتیں ہیں تو عرض کرنے کا مقصد مدعا یہ ہے کہ جو سادات کرام میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحنو ست سادات اہل الجنت کہا کہ وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ تو 10 ہے نا عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری تھی کہا کہ ہم 6 سادات ہم سیدوں میں 6 جو ہے نا یہ جنتیوں میں سے پہلے سے دنیا میں ہی کہہ دیا وہ کون ہے کہا انا اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گروہ کے اندر اس گروپ کے اندر اس طبقے کے اندر اپنی ذات کو شامل اپنے آپ کو شامل کیا اور فرمایا کہا کہ انا یعنی سادات کرام میں جو اہل الجنت ہیں جن کو میں یہی دنیا میں خوشخبری دے رہا ہوں تو فرمایا کہ وہ ایک تو ہوں میں دوسرے نمبر پہ کہا حمزہ یعنی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تو فرمایا وجعفر وعلی وحسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ یہ 6 سادات کرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج گیا کہا استقبلنی فی الجنت حمزہ کہا کہ جب میں جنت کے مشاہدے کے لیے جنت میں داخل ہو رہا تھا تو دروازے جنت پر جو میرا استقبال کرنے والا تھا وہ میرا چچا اور میرا رضائی بھائی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ہستیوں سے اپنے محبت کی جوت جگائیں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کسی کو حرمین طیبین جانے کا وسعت نہیں ہوتی ہے وہ جا نہیں پاتا کسی سبب سے واللہ وہ یہی بیٹھ کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 واسطے ہیں 2 وسیلے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائے ایک سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا سید الشہداء جب آپ میدان احد میں جائیں اور آپ جب مزارات شہداء احد کی زیارت کریں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2 مزار تو بالکل واضح نظر آتے ہیں تو وہاں جا کر سید الشہداء سے عرض کریں کہ اے ام رسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا میں آپ کے بھتیجے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور آپ کا واسطہ پیش کروں گا میں وہاں پہنچوں میں آپ کا واسطہ پیش کروں گا آپ میری پہلے درخواست وہاں پیش فرما دیجئے گا وہ واسطہ کبھی نہیں ٹلتا
ایک سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دو واسطے حضور کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتے، کبھی رد نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان ہستیوں سے آج کی اس گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ زندگی کے کم وقت رہ گیا، شاید حضور آج آپ کے چچا کا ذکر کر رہے ہیں، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ ہمارے تو آسرے بس یہی ہے۔ تو ان کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ حضور راضی ہو گئے تو بس اللہ بھی راضی ہو گیا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں کسی شخص کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ میں اس بیٹے کا کیا نام رکھوں، کیا نام رکھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی صاحب استلغابہ نے لکھا، کہا احب الاسماء، کہا کہ ناموں میں جو سب سے زیادہ محبوب ترین نام جو میرے نزدیک ہے، الیہ احب الاسماء الیہ، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب نام ہے نا، حمزہ۔ تو کہا کہ بھئی اس کا مجھے تو یہ پسند ہے۔ دیکھیں حضور فورسلی نہیں کہہ رہے کہ حمزہ رکھ لو، اس نے کہا کہ نام کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا بھائی ناموں میں سب سے پسندیدہ نام میرے نزدیک جو ہے نا وہ حمزہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا تو بات تو خود واضح ہو گئی، بات تو واضح ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا، پیدا ہونے والے بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم نے کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا، اور کبھی حضور کو اس طرح بلک بلک کر روتے بھی نہیں دیکھا، حضور کو کبھی آواز سے ہم نے روتے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کا بھی جب انتقال ہوا تو حضور صرف آنسوؤں سے رو رہے تھے، صرف آنسوؤں سے، صرف آنسوؤں سے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ہے تو میرا بیٹا ہی نا۔ شفقت فطری سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس میں بھی آنسو جاری ہوئے، آنسو جاری ہوئے۔ لیکن جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ جلال ایک تو ہم نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی حضور کا اتنا جلال نہیں دیکھا، اور دوسرا حضور بہت بلک بلک کر روئے۔ یہی اسلام کی سربلندی کے لیے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاش کو پہچانا نہیں جاتا تھا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کو ناک کاٹ دی گئی، آپ کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کہا، یعنی سید الشہداء کے بہن کے بھانجے کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو ادھر مت آنے دینا، حضرت عوام کی زوجہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی چادر اوڑھے بڑی آ رہی تھی، تو حضرت زبیر دوڑ کر گئے، کہا امی حضور مت جائیے، آپ دیکھ نہیں سکے گی، دیکھ نہیں سکے گی۔ تو کہا کہ ہٹ، میں بھی اسی عبد المطلب کی بیٹی ہوں جس کا بیٹا حمزہ تھا، جو میدان کارزار میں فرنٹ پر ہوتا تھا۔ اور پھر کہا کہ یہ میرے بھائی کی تو ایک شہادت ہے، ارے اسلام کے لیے تو جتنے بھائی قربان کرنے پڑے وہ سارے بھائی اسلام پر قربان ہیں، سارے بھائی قربان ہیں۔ تو بڑی دوڑتی ہوئی آئی، تو لیکن واقعی انہوں نے جب دیکھا سید الشہداء کو بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن انہوں نے کہا کہ حمزہ میرے بھائی تو نے کمال کر دیا، تو نے کمال کر دیا، اور جنت کا سودا تو نے بڑے سستے میں کر دیا۔ اور اس وقت اسلام کی کیف، اب میں بھی دیکھیں آپ بھی اللہ آپ کو اور دے، لیکن یہ سب اسلام کی برکت سے ہے، اسلام کی برکت سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا تصدق ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس ٹھنڈے فرش پر نمازیں پڑھ رہے ہیں،
اور یہ لباس بھی ہمیں پہن رہے ہیں. ارے آج یہاں پر تو کوئی لاوارث بھی مر جاتا ہے تو سیلانی والے بھی کہیں نہ کہیں اسے 3 کپڑے کفن کے دے ہی دیتے ہیں, 3 کپڑے دے دیتے ہیں. اس وقت شہداء احد کے لیے یہ کفن بھی میسر نہیں تھا. سیدہ صفیہ کہنے لگی بھتیجے محمد یا رسول اللہ, میں نے دو دوپٹے بڑے سنبھال کے رکھے ہیں. میرا بھائی ذرا لمبا چوڑا ہے, میں 2 دوپٹے بھیج رہی ہوں, 3 تو نہیں ہیں تو 2 میرے بھائی کو اس کو کفنا دینا. 2 دوپٹے بہن نے بھیجے اپنی بھائی کے لیے. جب وہ 2 دوپٹے حضرت زبیر لے کر آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھوپھی جان, یہ جو برابر میں لیٹا ہوا ہے نا خوبرو جوان, یہ وہ ہے کہ جب یہ مکے میں چلتا تھا تو مکے کا سب سے قیمتی ترین لباس زیب تن کیا ہوتا تھا, اور یہ جب خوشبو لگا کے چلتا تھا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ہر کوئی سمجھ جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرا ہے. اور جب یہ اسلام لایا تو اس کی ماں نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا اور کہا کہ یہ لباس میرا دیا ہوا ہے, یا تو محمد کو چھوڑ یا میرا لباس چھوڑ, یہ جو قیمتی لباس پہنا. مصعب بن عمیر نے اسی لمحے اپنا لباس اتارا اور بولیے کا لباس پہن کر حضور کے قدموں میں, وہ یہاں تک تھا. حضور نے کہا کہ اسلام نے مصعب بن عمیر کا قیمتی لباس بھی چھین لیا, اور آج مصعب بن عمیر سید الشہداء کے برابر میں لیٹا ہے تو اس کو آج کفن بھی میسر نہیں ہے. تو کہا پھوپھی جان اگر اجازت ہو تو 1 چادر مصعب بن عمیر کو دے دے, 1 دوپٹہ. تو کہا کہ بھئی میں نے تو آپ کو دے دیے, اب آپ مالک ہیں, جس کو چاہے دے دیں. تو جب 1 چادر, چونکہ وہ ٹول تھے حضرت سید الشہداء, تو جب وہ چادر ڈالی جاتی تھی سر کی طرف تو پیر ننگے ہو جاتے تھے. یہ اسلام ہے. اتنی بے فکری سے زندگی گزارنے والے مسلمانوں, یہ اسلام اس طرح ہم تک آیا ہے. تو میں باتیں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ کم از کم اس رب کی طرف بھی رجوع کرو, ان کی ان قربانیوں کو بھی یاد کرو. ہمیں تو سوئی بھی چھپ جاتی ہے تو ہم چیخ مارتے ہیں, اور ادھر تو ان کے کان بھی کاٹ دیے گئے, انگلیاں بھی کاٹ دی گئی, ناک بھی کاٹ دیا گیا, کلیجہ تک نکال کر چبایا گیا سید الشہداء کا. تو جب وہ کپڑا سر کی طرف ڈالتے تو پیر ننگے, پیر کی طرف کھینچتے تو حضور نے فرمایا سر ڈھک دو اور پیر کی طرف گھاس ڈال دو اور میرے چچا کو یہاں دفن کر دو. یہ ہے قربانیاں سید الشہداء کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود مدینہ طیبہ میں واپس آ گئے احد سے, تو آپ نے جب وہاں لوگوں کے گھروں میں آہ بکا کی آواز سنی تو حضور نے کہا حالانکہ نوحہ اور رونا دھونا اسلام منع کرتا ہے, تو حضور نے عرض کی کہ آج ہر ایک فوج شدہ پر رونے والے موجود ہیں, کیا میرے چچا کے رونے والا کوئی نہیں؟ تو پھر وہ خواتین حضور کے گھر پر آئیں تو حضور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی تعزیت کرتے ہوئے پھر وہ روئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ ہر بدھ کو غزوہ مقام احد پر تشریف لے کے جاتے اور اپنے چچا کے قبر کی زیارت کرتے تھے. حضور تشریف ہر بدھ کو جاتے تھے, اور پھر سال میں 1 بدھ میں وہاں باقاعدہ, یعنی یہ جو ہم عرس کرتے ہیں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں باقاعدہ منبر لگا کر اور شہداء احد کا تذکرہ کرتے تھے, ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے. بس یہی آراس میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سید الشہداء کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے اور اسلام کو دام عروج عطا فرمائے, مسلمانوں کو عزت و شوکت عطا فرمائے, اور اہل پاکستان پر سید الشہداء کے صدقے سے خوب رحمت برکت نازل فرمائے.